ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ علی بہت ہی ذہین اور بہادر تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ کچھ نیا اور دلچسپ کرنے کی تلاش میں رہتا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک پراسرار جنگل تھا جسے جادوئی جنگل کہا جاتا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس جنگل میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں اور وہاں جانے سے سب ڈرتے تھے۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوئی جنگل کی حقیقت جاننے کے لیے وہاں جائے گا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی تھیلی میں کچھ روٹی، پانی کی بوتل اور اپنی پسندیدہ کتاب رکھی اور جنگل کی طرف۔ جب علی جنگل میں داخل ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ وہاں کی فضا عام جنگلوں سے بہت مختلف ہے۔ درخت اونچے اور گھنے تھے اور ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے جو علی نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ چلتے چلتے علی کی ملاقات ایک ننھے خرگوش سے ہوئی جو گھبراہٹ سے ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ کیا ہوا چھوٹے خرگوش؟ علی نے نرمی سے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں اپنی ماما سے بچھڑ گیا ہوں، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، میں تمہیں تمہاری ماما تک پہنچا دوں گا۔ علی نے خرگوش کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور دونوں نے جنگل میں آگے کی طرف چلنا شروع کیا۔ راستے میں علی نے خرگوش سے جنگل کے بارے میں پوچھا۔ خرگوش نے بتایا کہ یہ جنگل جادوئی ہے اور یہاں کے درخت اور جانور باتیں کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد علی اور خرگوش ایک خوبصورت جھیل کے پاس پہنچے جہاں پانی چمک رہا تھا جیسے اس میں ستارے جھلک رہے ہوں۔ جھیل کے پاس ہی ایک پیاری سی خرگوش کی ماما بیٹھی ہوئی تھی جو اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ خرگوش کی ماما نے علی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے میری مدد کی ہے، اس لیے میں تمہیں ایک خاص تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ خرگوش کی ماما نے جھیل کے کنارے سے ایک چھوٹا سا جادوئی پتھر اٹھایا اور علی کو دیا۔ یہ پتھر جب بھی تمہیں مشکل میں ڈالے گا، تمہیں مدد کرے گا، بس اسے اپنی جیب میں رکھو اور جب بھی ضرورت ہو اسے ہاتھ میں لے کر مدد مانگو۔ علی نے پتھر کو شکریہ کے ساتھ قبول کیا اور اس کے بعد علی جب بھی کسی مشکل میں پھنس جاتا وہ جادوئی پتھر کی مدد سے اس کا حل نکال لیتا۔ علی کا نام پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا اور لوگ اسے ایک بہادر اور ذہین لڑکے کے طور پر جاننے لگے۔ اور یوں علی نے اپنے جادوئی جنگل کے سفر سے نہ صرف اپنی بہادری ثابت کی بلکہ دوستوں کے دل بھی جیت لیے۔ کہانی ختم ہوئی اور سب بچے ہنسی خوشی رہنے لگے۔